حضور کے بچپن سے پہلے، ظاہر ہے یہاں علماء بیٹھے ہیں، اللہ کریم کی حکمتیں خدا بہتر جانتا ہے، قرآن کا ایک ایک لفظ معجزہ ہے، مگر یہ حقیقت ہے کہ قرآن کریم میں میرے نبی پاک کی 40 سالہ زندگی کا حال نہیں لکھا ہوا۔ کیوں جی، ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا حال لکھا ہوا ہے، کیسے پیدا ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کا حال لکھا ہوا ہے، کیسے پیدا ہوئے۔ میرے محترم دوستو، خود میرے آقا کے متعلق قرآن میں کوئی 1-1.5 آیت ہے اس پوری 40 سالہ دور کے لیے، وہ بھی الم یجد کا یتیمن فآوا ووجد کا دالن فہدا۔ میں اس کی تشریح آج کر کے ہی چھوڑوں گا۔ دوستو، ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا اور چلے گئے، انہوں نے حج کی دعا کی، یہاں بڑے عالم بیٹھے ہیں، میں ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں آج کڑیاں والے میں کہ کیا حضرت ابراہیم نے خود حج کیا بھی کہ نہیں؟ حج کی دعا ضرور کی، قرآن اور حدیث سے ثابت کر کے دیں گے کیا انہوں نے حج کیا؟ ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ قرآن میں آتا ہے حج کی دعا کی، آپ مینا تک اپنے بچے کو ذبح کرنے گئے، عرفات جانا قرآن سے ثابت نہیں ہوتا، عرفات جانا حدیث سے ثابت نہیں ہوتا۔ اور نا میں آپ لوگوں کی سمجھوں پہ انہوں نے مورے لگا دیے۔ عربوں کی ایک اپنی تہذیب تھی، یہ حج عربوں ہی نے شروع کیا۔ یہ منائیں، عرفاتیں، مزدلفے، آپ کڑیا والا میں رہتے، یہاں آپ نے زمینوں کے نام رکھے ہوں گے، یہ چھاپرا ہے، یہ میرا ہے، یہ فلانا ہے، ہر گاؤں میں زمینوں کے نام ہیں۔ اسی طرح مکے والوں نے ان وادیوں کے نام رکھے تھے، ان وادیوں کا نام خدا نے نہیں رکھا، ان وادیوں کا نام رسول نے نہیں رکھا، خدا رکھتا تو قرآن میں ہوتا، رسول رکھتا تو حدیث میں ہوتی۔ یہ انسان کہانی ہے، ان وادیوں کے نام انسانوں نے رکھے ہوئے تھے۔ انہوں عربوں نے حج کی رسم شروع کی، زیادہ تفصیلات نہیں، میرا موضوع نہیں ہے۔ بڑی ذہین قوم تھی، بڑی، یہاں علماء بیٹھے، عرب حج کے موجد تو تھے ہی۔ آج ہم منو ان وہ حج کرتے ہیں جو اسلام سے پہلے عرب کرتے تھے۔ کیا حج اسلام نے عربوں کی تہذیب سے نہیں لیا؟ اتنی بڑی عبادت، پورے 9 ہجری میں حضور پہ حج فرض ہوا، 10 ہجری میں حضور حج کرنے گئے، میرے جیسے بندے نے حدیث کی ہر کتاب کھولی کہ حضور فرمائیں کہ کافر ایسے حج کرتے تھے، ہم ایسے حج کریں گے۔ ایک بھی اختلاف والی حدیث کوئی نہیں، سوائے اس کے کہ حضور نے کہا کہ کافر مزدلفہ سے جلدی چلتے تھے، ہم مزدلفہ سے دیر سے چلیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی مخالفت ہے؟ 9 ہجری میں اعلان کیا گیا، جب حضور پہ حج فرض ہوا، صدیق اکبر حج وفد لے کر گئے کہ بھائی آئندہ کوئی کافر حج کرنے نہ آئے، کوئی کافر۔ وہ دیکھو حج کر کے بھی کافر تھے۔ یہ جو تلبیہ آپ کہتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ تلبیہ اسلام سے پہلے عرب کہتے تھے۔ سنو، جس نے کعبے کے سامنے کھڑا ہو کر کہا لا شریک لک لبیک، اس کو کافر کون قرار دے گا؟ آؤ میں حضور کے آباء و اجداد کی طرف، ان عربوں کی اس تہذیب کی طرف جا رہی ہے۔ ایک مکہ شہر تھا، اس عید ابراہیم علیہ السلام نے یہ شہر نہیں بسایا، اگر شہر بسا ہوتا تو پھر بیوی بچے جنگل میں چھوڑنے کی تو کیا تھی؟ یہ شہر عربوں نے بسایا۔ دنیا میں آج بھی ایسا شہر کوئی نہیں جو عربوں نے بسایا تھا، وہ شہر امن تھا، جرم نہیں ہوتا تھا، ڈاکہ نہیں ہوتا تھا، لڑائی نہیں تھی، فساد نہیں تھا، گالی نہیں دینی تھی۔ دنیا میں آج امریکہ کے واشنگٹن شہر امن نہیں ہے، نیو یارک شہر امن نہیں ہے، اسلام آباد شہر امن نہیں ہے، خود آج کعبہ شہر امن نہیں ہے۔
لوگ کہتے ہیں عجیبہ کٹیا جاندیاں. اس عہد میں ایک ایسا شہر بسایا جس شہر میں امن ہی امن تھا. اس شہر میں میرے آقا نے آنا تھا. میرے آقا کے آباء و اجداد زمانے کے جینیس لوگ تھے. عربوں پر کوئی نبی نہیں آیا, حضور سے پہلے کوئی نہیں نہ آیا, پکا پتا. ابراہیم علیہ السلام گئے, کعبہ بنایا, لوٹ گئے. اس کے بعد یہ ہزاروں سال کی داستان ہے. ان ہزاروں سال میں 1700 نبی یہودیوں میں آیا. کتنا؟ 1700 نبی یہودیوں میں آئے, سارے اولاد ابراہیم تھے. حج والا مسئلہ میں نے پیچھے کر دیا, آج موضوع نہیں, اگلے سال سے 1700 نبی یہودیوں میں آئے. یہودی ٹھیک نہیں ہوئے, عربوں پر کوئی نبی نہیں آیا. جی عربوں پہ کوئی نبی نہیں آیا. کسی نبی کی حضور سے پہلے زبان عربی ہے ہی نہیں. زبور کی زبان اور ہے, انجیل کی زبان اور ہے. عربی بولنے والا میرے آقا سے پہلے کوئی نبی آیا ہی نہیں. اور سنو, آج میری بات سنو, اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میں کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک وہاں میں اپنا رسول نہ بھیجوں. تو جب تک خدا کا رسول نہیں آیا, عربوں پہ تو شریعت قائم ہی نہیں ہوتی. یہ کہتے ہیں انہوں نے کعبے میں بت رکھے ہوئے تھے. خدا کی قسم, کعبے کی بجائے سر پہ بت رکھ کے چلتے تب بھی وہ کافر نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ خدا کا رسول آیا ہی نہیں تھا. کیوں بھائی؟ حتی نبعثا رسولا, جب تک میں رسول نہ بھیجوں میں کسی قوم کو سزا نہیں دیتا. عربوں میں رسول آئے ہی کوئی نہیں. کمال ہے, جن میں 1700 رسول آئے وہ خدا کے باغی رہے, جن پر ایک رسول بھی نہیں آیا وہ خدا کو یاد کر رہے تھے. غیر معمولی قوم تھی یہ, معمولی لوگ نہیں تھے. تکڑے ہو تو انہوں بڑی پکی گال آئی سمجھان لگا. اور صدیقی صاحب تہاڈی نظر کرنے لگا. عرب حضور کے آنے سے پہلے نمازوں سے آشنا تھے, حضور کے آنے سے پہلے روزے سے آشنا تھے. یہ زمینی حقیقتیں ہیں, تقریر بڑی لمبی ہو جائے گی. ان کو نماز بھی آتی تھی. رمضان کا مہینہ مکے کے قریش پہاڑوں اور صحراؤں میں جا کر اعتکاف کرتے تھے. اسلام سے پہلے بھی اعتکاف رمضان میں ہی ہوتا تھا. حضور بھی رمضان کے مہینے میں غار حرا میں جایا کرتے تھے, باقی 11 مہینے نہیں جایا کرتے تھے. قرآن اسی لیے رمضان میں نازل ہوا کہ حضور جاتے ہی رمضان میں تھے. بڑی تہذیب تھی عربوں کی. 1 مہینہ عبادت کا رکھتے تھے, پھر 4 مہینے حج کے رکھتے تھے. حج کے 4 مہینوں میں وہ اپنی لڑائیاں بند کر دیتے تھے. جب رمضان کے بعد شوال کا چاند, شوال, ذیقعد, ذی الحج اور محرم 4 مہینے حج کے لیے مخصوص تھے کہ حاجی آئے حاجی جائیں. عرب جنگیں بند کر دیتے تھے, لڑائیاں نہیں لڑتے تھے. جب سفر آتا تھا پھر لڑائیاں شروع کر لیتے تھے. اسی لیے سفر طرح تیزی مشہور ہو گئی. عرب حج کس کے نام کا کرتے تھے؟ کہو خدا کے نام کا کرتے تھے. کس کے نام کا؟ مینا میں کوئی بت نہیں تھا, عرفات میں کوئی بت نہیں تھا. خدا جانے وہ کتنے عظیم لوگ تھے جن کی بنائی ہوئی مینائیں خدا نے قبول کر لی, جن کی بنائی ہوئی عرفات خدا نے قبول کر لی. تو آج دیکھ تو صحیح میرے سرور کائنات کے آباء و اجداد پہ نظر مار, ان کی بنائی ہوئی حد خدا نے قبول کر لی. آج اسلام کہتا ہے جو عرفات چلا گیا یوم عرفہ پہ, مغرب سے پہلے باہر نہیں نکلا, اس کا حج ہو گیا. یہ عرفاتیں یہ سرد حضور نے مقرر کی ہیں. حضور تو حج کرنے گئے, پہلے سے عرفات کی حد مقرر تھی.
پہلے سے مینا کی حد مقرر تھی، یہ حد خدا نے مقرر، نہ خدا نے مقرر کیا نہ رسول نے مقرر کیا۔ او مولوی اور روایتوں کی بتوں کی کہانی سننے والا سن، میرے آقا کے آباء و اجداد کی ایک ایک قائم کی ہوئی ذات کو خدا نے بھی قبول کیا، خدا کے رسول نے بھی قبول کیا۔ چورا شریف۔ اب ایک میں نازک مسئلے کی طرف آ رہا ہوں۔ یہ تو کبھی حج کی باتیں حج کے موقع پہ بلائیں تو کروں گا نا۔ آج میلاد کی کہانی ہے، کہانی تو میرے آقا کے آباء و اجداد سے شروع ہوتی ہے۔ عام کتابوں میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور حضور میں 4000 سال کا فرق ہے۔ میرے خیال میں یہ فرق 10,000 سال سے بھی زیادہ کا ہے۔ اس عرصے میں 1700 رسول آئے۔ کتنے؟ اولاد ابراہیم میں سے، اولاد اسحاق میں سے یہودا انہی کی نسل ہے۔ یہودیوں میں 1700 نبی آئے، اور قرآن گواہ ہے وہ خدا کے گستاخ رہے۔ میرے آقا کی امت پہ، میرے آقا کے دیس میں، میرے آقا کے شہر میں ابراہیم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ تو جن پر نبی نہیں آیا ان پہ حجت پوری ہو سکتی ہے؟ قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے کہ جب تک میں نبی نہ بھیجوں، حجت تمام نہ ہو، اس وقت تک سزا نہیں دوں گا۔ عربوں کی آبادی، سارے عرب ملکوں کی آبادی ہندوستان کا چوتھا حصہ نہیں، آج بھی نہیں۔ کیا ہندوستان میں کوئی خدا کا رسول آیا؟ آؤ آج مولویاں لیا گلا کھولیے، پول کھولیے، ہولے ہولے۔ مسلمان آئے، محمد بن قاسم آیا، ہندوستان کی 10,000 سالہ پرانی تاریخ ہے۔ اگر مسلمان آنے سے حجت قائم ہو بھی جائے، مسلمانوں سے ہزاروں سال پہلے والے ہندو کو سزا کون دے گا؟ ایک قصہ نہیں کٹیا کہ حضور کے ماں باپ مسلمان نہیں تھے، میں بتاتا ہوں۔ تو ماں باپ کی بات کرتا ہے، ہزاروں سال بت پرستی کرنے والا ہندو سزا نہیں پا سکتا، نبی نہیں آیا، حجت قائم نہیں ہوئی۔ کہاں دست دراز ہو گیا یہ گستاخ؟ میرے آقا کے آباء و اجداد، اللہ کی قسم میرے خدا کو ان پر فخر ہے۔ امت نے قائد اعظم کہا، دنیا بھول گئی محمد علی جناح کون ہے۔ آج جہاں بات ہوتی ہے کہتے ہیں قائد اعظم نے فرمایا۔ کیوں بھائی کہتے ہو کہ نہیں؟ دنیا محمد علی جناح بھول گئی، لوگوں نے نام دیا تو قائد اعظم ہے۔ سنو، عرب نمازوں سے تو آشنا تھے، روزے سے آشنا تھے، حج سے آشنا تھے۔ 4000 سال پہلے، اسلام سے کتنے؟ 4000 سال پہلے عربوں کا ایک سردار واعظ اور نصیحت کیا کرتا تھا، اور وہ دن جمعے کا ہوتا تھا، اور وہ جمعے کے دن میں واعظ کرتا تھا اور کہا کرتا تھا اما بعد۔ یہ اما بعد بھی مولویاں تھا، اما بعد بھی بہت پچھو آیا۔ دوستو، کیا عرب خدا سے ناشنا تھے؟ بہت جانتے تھے خدا کو۔ سنو، ان کے سامنے بیت اللہ تھا، کیا کہتے تھے؟ اللہ سے واقف تھے تو اللہ کا گھر بنایا نا۔ آپ کڑیاں والے